العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقنا السماء والأرض باطلا صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں. آپ بھی میں بھی حاج صاحب کی والدہ کے سال ثواب کے لیے آئے ہیں. میری حاضری مقصود نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ دو آیتیں میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. حالانکہ دو آیتیں نہیں بلکہ 6666 آیتیں سمجھنا آپ پر فرض ہے جی. تو کم از کم 6666 آیات میں سے دو آیتیں اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو گویا آپ کا فرض پورا ہو جائے، میری حاضری ہو جائے، میری قرآن کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے. تو حضرات اس 2 آیات کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ تھوڑا اگے ہو جاؤ. جڑے جڑے سمجھنا چاہتے ہیں اگے آؤ تاکہ یہ دیکھیں نا قرآن ہے. اگرچہ سال ثواب بھائی صاحب کی والدہ کی قبر میں پہنچ جائے گا تو میری گفتگو کا جو نور ہے وہ وہاں تک بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ جو نور قرآن ہے اس کے لیے بندے کے دل میں جستجو ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے. قرآن عزیز کی سورہ انبیاء کی ایک آیہ مبارکہ ہے. اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین باطل، بے مقصد. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. آپ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین کے درمیان ہی ہے. میں اور آپ بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہیں. اللہ کہتا ہے نہ آسمان بیکار پیدا کیا، نہ زمین بیکار پیدا کی، نہ جو کچھ اس میں ہے بیکار نہیں پیدا کیا. یہ کارآمد ہے. آپ کیا ہے؟ کارآمد ہے. آسمان کارآمد ہے، زمین کارآمد ہے. ذالک ظن الذین کفروا، یہ جو عقیدہ ہے کہ بھئی آسمان بھی ایسے ہی بن گیا، زمین بھی ایسے ہی بن گئی، بندے بھی ایسے بن گئے، اللہ کہتا ہے یہ کافروں کا نظریہ ہے، یہ کافروں کا گمان ہے. فویل للکافرین، کافروں کے لیے کیا ہے؟ النار. اللہ کہتا ہے میری زمین کے بارے میں، میرے آسمان کے بارے میں، میری مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ جو رکھے کہ بھئی یہ فضول ہی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، ہم آئے پیدا ہوئے جوان ہوئے بوڑھے ہو کے مر جائیں گے، بس ایسے ہی ہے، ساری دنیا چل رہی ہے، یہ سرکل ہے جس میں چل رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ کافروں کا گمان ہے اور مجھے یہ گمان پسند نہیں. ان کی سزا جہنم ہے. اور کہیں تم بھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے زمین و آسمان بیکار پیدا کیا. یہ ہے میری تقریر کا جو ہے تمہید ہے. پہلی آیت میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے. اب تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، پریشانی ہو گئی ہے. آپ میری طرف بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ میں آپ کا محسن ہوں. حضرت مولانا کی کیا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا تو وہ میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں. وہ چاہے مجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لے چاہے مجھے بیچ لے. تو میں آیت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ میری طرف ذرا تھوڑے اجنبی ہو کے دیکھ رہے ہیں، تو میں یہ قرآن کا نور آپ کے سینے میں کیسے منتقل کر سکتا ہوں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے. یہ خواہش رکھے دل میں کہ یا اللہ یہ جو آیت مفتی صاحب نے پڑھی ہے یہ ہمیں سمجھ آ جائے. دوسری آیت کا ترجمہ سنیں پھر میں اپنا مضمون آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا.
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ حسبتم، تم نے گمان کر لیا انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ نہ آسمان بیکار بنایا، نہ زمین بیکار بنائی، نہ درخت بیکار بنائے، نہ کائنات ساری کی ساری بیکار بنائی، نہ تمہیں بیکار بنایا۔ میں نے تو تمہیں کسی کام کے لیے بنایا ہے، کسی مشن کے لیے بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ نہیں ہے کہ بھئی تم پیدا ہو گئے اور مر جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اس سارے عمل کے بارے میں رب العالمین تم سے سوال بھی کروں گا۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دے نہیں ہونا، وہاں نہیں جانا، وہاں بھی اس طرح پاکستان جیسی سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، مجسٹریٹ ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ کہا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم اچھائی کرو گے، اللہ کہتا ہے اس کا اجر عطا فرماؤں گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے شر کیا، گناہ کیا، اس کی سزا دوں گا۔ اندازہ کرو کتنا سخت اور کڑا امتحان ہے۔ رائی کیا چیز ہے؟ یہ جو آج کا ہی دن لے لیں، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، چھوٹا جرم ہے جی؟ جس نے صبح سے اب تک 10 گالیاں دے دی، چھوٹا جرم ہے؟ جس نے صبح سے اب تک 50 جھوٹ بول لی ہے، چھوٹا جرم ہے؟ جس نے صبح سے اب تک 50 بندوں کی غیبت کر لی، چھوٹا جرم ہے؟ جس نے صبح سے لے کر اب تک نیت کر کے بیٹھا کیسے کسی کو کاٹوں، کیسے کسی سے چھینوں، کیسے کسی سے قبضہ کروں، کیسے کسی کا حال مجھے میرے قابو آ جائے، چھوٹا جرم ہے؟ اور وہاں تو رائی کے دانے کے برابر بھی حساب ہونا ہے۔ وہاں کیا ہونا ہے؟ حساب ہونا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، اب دوسری طرف آپ آئیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا۔ سبحان اللہ کہنا ذرا، یار قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اس پر تو آپ سبحان اللہ کہہ دو۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی امانت، یہ جو اتنی بھاری باتیں کی ہیں نا تمہارے ساتھ، کہ نہ آسمان بیکار پیدا کیا، نہ زمین بیکار پیدا کی، نہ تمہیں بیکار پیدا کیا، نہ جو کچھ اس میں ہے کوئی شے بیکار نہیں پیدا کی۔ اب یا اللہ کارآمد ہے تو ہم کیا کریں؟ گائیوں کو کوئی پرواہ نہیں، بھینسوں کو کوئی پرواہ نہیں، پرندوں کو کوئی پرواہ نہیں، چیونٹیوں کو کوئی پرواہ نہیں، ساری مخلوق، ہم بھی ایک مخلوق۔ اللہ کہتا ہے نا بالکل نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی امانت جو ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، میں نے اپنی امانت، اپنا حکم، اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی رضا آسمان پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی۔ آسمان نے کہا نہیں یا اللہ توبہ توبہ، زمین نے کہا یا اللہ نہیں توبہ توبہ، پہاڑوں نے کہا نہیں یا اللہ، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے پوچھا، آسمان نے پوچھا اللہ جی اگر یہ امانت میں لے لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اگر میری امانت کی قدر کرے گا تو میں قریب کر لوں گا، تمہارا مرتبہ اور بڑھ جائے گا، اور اگر میری امانت کی قدر نہ کی تو جہنم میں پھینکوں، سزا دوں گا، میری ناراضگی کا سامنا کرنا مجھے کرنے کو ہوگا۔ زمین نے بھی یہی کہا، پہاڑوں نے بھی یہی کہا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے بھاگ کے امانت کو پکڑ یا اللہ مجھے دے، یا اللہ مجھے دے۔ انسان نے امانت پکڑ لی۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ کون ہیں جنہوں نے امانت کو پکڑ لیا ہے؟ ہم نے امانت اٹھا لی، یہ دستار میرے سر پر ہے، یہ میں نے خود سے رکھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے میرے سر پر۔ میں کسی کی جیب کاٹوں پکڑا جیسے کہ یار دیکھو دستار سر پہ رکھی ہے، اس کی کرتوت دیکھو، داڑھی رکھی ہے،
میں نماز نہ پڑھوں، نماز کے ٹائم پہ مسجد جانے کے بجائے مسجد سے مخالف ہو گیا، یار دیکھ مولوی بندہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھ نماز کے ٹائم پہ کدھر جا رہا ہے۔ یعنی صرف امامے اور داڑھی سے یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں لوگ، اور اس سے بڑی چیز تو ایمان ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، وہ تمہارے اندر ہے۔ اور کبھی ایمان کو چیک کیا کس طرح کی چیز ہے؟ ایمان کیا شے؟ ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے، میرا اللہ ایک نور ہے، اور وہ جو امانت ہے وہ بھی ایک نور ہے۔ جب تو رب کے اس حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ تیرے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ یا اللہ نور پیدا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہا میرے نبی کی زبان سے سن، میرا فرمان ہے عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کرتا ہے، کنت سمع الذی یسمع بها، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جب میں تجھے اپنے قریب کر لوں گا، جب تو میری امانت کی قدر کرے گا تو تو کو عام بندہ نہیں رہے گا، تجھے وہ منصب ملے گا۔ جب میں نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، مجھے ایک بندہ کہتا ہے، دوست ہے میرا، کہتا ہے جی قرآن زیادہ پڑھا کرو۔ میں نے کہا مفتی احمد سعید طفیل کو 17 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک تقریر ہی بتا دے جس میں میں قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھی ہو، کوئی ایک جمعہ ہی بتا دے جس میں قرآن زیادہ نہ پڑھا ہو۔ میری گفتگو کا تو زیادہ حصہ قرآن ہی ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا جب انسان کو پیدا کرنے لگا نا تو اللہ نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، او فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو اللہ نے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس کو بنانا، یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، شراب پیے گا، چوریاں کرے گا، زنا کرے گا، لوگوں کا مال کھائے گا، فساد پھیل کر۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں تمہاری نظر تو ان کے گناہوں پر ہے اور میری نظر ان کی اس عمل پر ہے کہ جب تو ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تیرے منہ سے نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تیرے جسم سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جو بھی بندہ، ایک بندہ بھی اگر پورے شہر میں ایک نیک آدمی ہے، ایک اللہ والا ہے، اللہ تعالیٰ سارے بدکاروں کی بدکاریاں معاف کر کے اس ایک بندے کی قدر کرتا، سب کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و والدین۔ میں ایک بات یہاں کیونکہ صوفی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، سروں پر امامے ہیں، چہروں پر داڑھی ہیں، میں ایک طالب علم ادنا صاحب، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ ذکر الہی کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ہمارے پیر صاحب ہیں نفیس بات کرے ابھی بھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الہی انت مقصودی و رضا کا مطلب یادینی محبت ذاتی کا ہماری فرق۔ پڑھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ شروع ہے، نفیس بات شروع ہے۔ میں بھی ایک ذکر تمہیں بتاتا ہوں، اللہ، اور وہ ذکر کیا ہے ذرا توجہ سے سن لو۔ ابھی میں نے کہا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ کہتا ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ باطل پیدا نہیں کیا، تو یا اللہ اچھا کارآمد ہے تو کیا کرے؟ فرمایا میرا آسمان دیکھا کرو اور مجھے سمجھا کرو۔ اللہ، میرا آسمان دیکھو مجھے سمجھو، اور عثمان میرج لان کی یہ چھت دیکھو، کوئی پلر نہیں ہے، سائنس ہے، اور رب کا چھت تو دیکھو۔ کہا جب میرا چھت دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے اور یہ بات کہو گے کہ میرے مالک جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے وہ باطل نہیں ہے، تو
قدرتوں کا مالک. اب ذرا آپ کو میں پتہ نہیں کیا بات ہے, آپ ذرا ہل نہیں رہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں سمجھا نہیں پا رہا کہ انہوں نے میرا قصور ہے کہ میری کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے آج یہ نور آپ تک منتقل نہیں ہو رہا. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, ایک چھوٹا سا ننھا سا پانی کا قطرہ جو آپ کے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے پلید ہو جاتے ہیں, جسے کہ نکلنے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اس قطرے سے اللہ نے ہڈیاں بنائی, اس قطرے سے اللہ نے گوشت بنایا, اس قطرے سے اللہ نے خون بنایا, اس قطرے سے اللہ نے بال بنائے, اس قطرے سے اللہ نے یہ آنکھیں بنائی, اس سے یہ کان بنائے, اس سے یہ ساری باڈی کا سٹرکچر اس قطرے سے بنایا ہے. فرمایا کبھی یہی غور کیا کرو مولا تو نے مجھے کیسے بنا دیا. کہ یہ جو تفکر ہے, یہ جو تدبر ہے, ایک لمحے کا تفکر اور تدبر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. وہ کون سا تدبر ہے؟ یہ تدبر نہیں کہ گھی کا یہ ریٹ ہو گیا, یہ تفکر نہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا, یہ تفکر نہیں کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے. نہیں, وہ تدبر ہے کہ جب میں رب کی کائنات کی تخلیق پر تدبر کروں اور میں رب کو سمجھنے کی کوشش کروں, اور جب میں رب کو سمجھوں گا تو وہ کہے گا یہ بندہ مجھے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, اسی لیے تو میں نے اسے پیدا کیا. سبحان اللہ. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے پسند کیا کہ مجھے لوگ پہچانے, میں نے اس مخلوق کو بنایا. تو یا اللہ تو نے ہمیں بنایا اس لیے کہ ہم تجھے پہچانے, تو کیسے پہچانے تمہیں؟ اللہ کہتا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس نفس کو پہچاننے کے لیے آغاز کدھر سے کرے, کہاں سے شروع کرے؟ مولا کہا تو شروع نہیں کر سکتا, تجھے میرے نبی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا, تجھے میرے نبی کے دل پر نازل ہونے والا قرآن پڑھنا پڑے گا. اور جب تو نے قرآن پڑھا, لیکن نظریہ عقیدہ ہے کہ کافر کا عقیدہ ہے کہ آسمان اور یہ زمین یہ بگ بینگ ایک دھماکہ ہوا, اس دھماکے کی نتیجے میں زمین بن گئی, آسمان بن گیا, پہاڑ بن گئے. وہ کہا اللہ کا ذالک ظن الذین کفروا, اور یہ کافروں کا عقیدہ ہے. اور میرے مومن بندے, میرے نبی کے غلام, تجھے تو جو عقیدہ میں نے دیا ہے وہ یہ عقیدہ دیا ہے آسمان دیکھے تو میں یاد آؤں, زمین دیکھو تو میں یاد آؤں, اپنا چہرہ دیکھو تو میں یاد آؤں, تجھے تو ہر شے میں ہی یاد آنا چاہیے. کبھی ٹرین پر بیٹھے تو کبھی وہ چھک چھک کرتی ہے, کبھی ٹھک ٹھک کرتی ہے, کبھی پھر جو کچھ ذہن میں بٹھا لو وہی کرتی ہے. تو اللہ کہتا تم ذہن میں مجھے کیوں نہیں بٹھا لیتے, تم ذہن میں اللہ کو کیوں نہیں بٹھا لیتے, حالانکہ تمہارے ذہن میں اللہ نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. میں کہاں ہوں؟ جو ہے اللہ کدھر ہے؟ دوستو نا تھوڑے کول تے اللہ ہے کہ نہیں؟ شاہ اللہ کدھر ہے؟ شاہ رگ کے ہاتھ رکھو, سارے رکھو ہاتھ ذرا. اللہ نہیں سمجھ رہے, اللہ کہتا میں اس کے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اپنی شاہ رگ سے اتنا قریب نہیں جتنا رب تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اور تیرے اور میرے نبی نے فرمایا, اللہ نے کہا کہ میں بندہ مومن کے دل میں, بندہ مومن کے, یہ عزت کیوں کرتے ہیں بسوی صاحب کی, صاحب کے ہاتھ چوم رہے, ابھی کیوں چوم رہے؟ چہرہ دیکھ کے, سٹرکچر دیکھ کے, شکل و صورت دیکھ کے اللہ والا لگتا ہے. جب اللہ والا لگتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے شاید اللہ اندر ہو. وہ شے جو رب تک پہنچائے وہ پیاری لگتی ہے. مسجد کیوں پیاری لگتی ہے؟ کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے, وہاں گناہ دھلتے ہیں, وہاں پاپی جا کے پاپ دھو لیتے ہیں. اماں پیاری کیوں لگتی ہے پتہ؟ حاجی ممتاز صاحب کی اماں چلی گئی ہے. اماں کیا چیز ہے؟
کہا اما وہ شے ہے، اما وہ چیز ہے کہ اگر رب کی محبت کو سمجھنا ہو یا رب کائنات خود اپنی محبت جو تیرے ساتھ کرتا وہ سمجھانا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یعنی اللہ اپنی محبت جو تیرے ساتھ کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کیا کہتا ہے کہ میں تیری اماں جس طرح تیرے ساتھ پیار کرتی ہے نا، تیری ایک اماں تیرے ساتھ پیار کرتی ہے تو تیری اماں کو اگر 70 سے ضرب دے تو اتنا میں پیار تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اور رب کی رضا، ماں کی رضا میں، باپ کی رضا میں۔ اب سنیے ذرا، میں کمپائل کرتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہی تھا، جب پنجتنی آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت۔ میں بات کرنے لگا تھا پھر بات نکل گئی، ہم نے اللہ کا ذکر تسبیحوں میں شروع کر دیا، ٹھیک ہے اعلیٰ ہے، لیکن اللہ اس تسبیح سے ایک قدم آگے چلے کہ آپ اپنے ہاتھ دیکھیں ذرا، ان ہاتھوں کی لکیروں کو چیک کر لیں، میرا رب ان ہاتھوں کی لکیروں میں بھی نظر آتا ہے۔ جب ذہن میں جو کچھ ہے تو ٹوکا جب چلتا ہے اس کی چھریاں چلتی ہیں تو جو ذہن میں وہی آواز محسوس ہوتی ہے، ٹرین کی جو آواز ہے وہی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کے ذہن میں اللہ ہو اس کو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ تو جس کے ذہن میں پلاٹ ہو، جس کے ذہن میں گاڑی ہو، بڑی گاڑی ہو، ہر گاڑی کے دایا ہوا ہے بڑی بڑی یہ گاڑی، اور اپنے ذہن میں اللہ کو رکھ، گاڑی آئے گی تو کتنی گاڑیوں والے جن کے پاس اللہ نہیں ہے اور کتنے ایسے جن کے پاس اللہ ہے تو گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی۔ ابھی کل کی بات ہے، 2 دن پہلے ہمارے مرشد تشریف لے گئے ترنول شریف راول پنڈی، وہ استقبال میں نے دیکھا بھی پیر صاحب سے کر رہا تھا، ایک مرید کا اپنے پیر کے ساتھ جو محبت ہے، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر لمبی دونوں طرف مرید کھڑے ہیں اور ان کو ایک پالکی میں بٹھایا ہے۔ سنتے تھے پرانے زمانے میں کہ علماء کو، پیروں کو، صوفیوں کو پالکی پر بٹھاتے تھے۔ ایک مرید اپنے پیر کی اتنی قدر کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس اللہ والے نے مجھے اللہ کا رستہ دکھایا ہے، اللہ کے در تک اس نے مجھے پہنچایا ہے۔ اب آپ کا اور میرا منزل کیا ہے؟ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے، کوئی کینیڈا جانا چاہتا ہے جی، کوئی انگلینڈ جانا چاہتا ہے، کوئی پیسے لینا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو نا قبرستان، آج ہی چلو، ابھی چلو قبرستان، اور ہر قبر پر کھڑے ہو کے اس کی ہسٹری نکالو، کتنے بندے ہیں جو دنیا اور مال اور پیسے کی لالچ میں، پیسہ نہیں ملا، اور کتنے، ایک بندہ نہیں آپ بتا سکتے جس کی منزل اللہ ہو اور اسے اللہ ملا نہ ہو، اس کی منزل اللہ ہو اور اسے اللہ ملا نہ ہو، ایک نہیں بتا سکتے آپ۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ابھی موت کی مجلس میں تم آئے ہو، ختم شریف پر آئے ہو، ایک مائی صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، اسی طرح تمہارے مرنے پر بھی ختم ہوگا، لوگ چوڑ کھا کے چلے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تمہاری وہ موت آ جائے، جس کے بعد 2-3 سیشن ہونے ہیں چاولوں کے اور کھانے کے، اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ یہ مرحلہ آئے، پہلے میرے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ نماز، ذکر، اب کیسے آنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے ان کی پگ اور ہے، یہ سیفی ان کی پگ اور ہے، یہ کوئی اور پیر صاحب ان کی پگ اور ہے، کسی کی ٹوپی اور ہے، کسی کا یونیفارم اور ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ تو مسئلہ ہی سارا حل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میرے نبی کا دامن تھام لو، رنگ کوئی بھی ہو، تم دامن مصطفیٰ کو جب تھام لو گے، جب تمہارا معیار شریعت ہوگی، جب تو میری ماں بہن جو ہے وہ اچھی طرح لباس شریعت کے مطابق پہن کے نکلتی ہے،
برقع پہنا ہوا ہے جی، چونکہ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، برقع پہنا ہوا ہے، بڑی سی چادر لی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ میں اما حوا کی بیٹی، کس کی بیٹی؟ مائی حوا پردے دار تھی، رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا اتنی پردے دار تھی کہ سورج بھی حیا کرتا ہے، چاند بھی حیا کرتا ہے، میدان معاشر میں حکموں کا نظر نیچی کر لو تو عورت کا زیور کانٹے، عورت کا زیور سونا چاندی نہیں، عورت کا زیور حیا ہے۔ اور مرد کا زیور بڑی گاڑی اور بڑی دولت نہیں، اس کا زیور تقویٰ ہے۔ ان خیر الزاد التقویٰ کا تقوی سے بڑی کوئی زاد راہ نہیں ہے۔ یہ تقوی کی زاد راہ مدینے کو جاتے بھی کام آتی ہے اور قبر میں جاتے بھی کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن سے رشتہ جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔